بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، آج کا ہمارا سلسلہ وار مضمون ذکر الہی جو 2 جمعہ قبل شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ اسی مضمون کا تسلسل آج بھی ہوگا۔ اللہ کی یاد، یہ مضمون بہت زیادہ وقت مانگتا ہے، اور ہر آنے والے نئے جہتوں میں، پہلوؤں میں اللہ کی محبت کا ایک نیا مزہ ہے۔ حدیث ایک ہے جو تیسرے جمعے پہ پہنچ چکی ہے، مگر حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آقا کے فرمان انوار الہیہ کے اندر غوطہ زن ہو کے ان جواہرات کو نکال لیں جو حضور چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کو وہ ہیرے مل جائیں، وہ موتی مل جائیں، تاکہ ہمارا عشق الہی کا لالچ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے بندے تو ذکر کر، وَاذْكُر ذکر کر، کس کا؟ اسم، نام کا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ کہیں اپنا نام لیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُونِي فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس آیت پر آج کی بات ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ اور یاد رکھیے اللہ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہوں، اور ذاتی نام صرف ایک ہے۔ جو صفت بندہ ذکر میں لاتا ہے وہی صفت رنگ کی شکل میں، کیفیت کی شکل میں، حال کی شکل میں بندے پر وارد ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں۔ سفید گلاس، آپ یہ میرے پاس سفید جس میں آپ پانی پیتے ہیں، وہ اندر سے بھی نظر آئے، باہر سے بھی نظر آئے، آپ اس میں دودھ ڈال دیں تو باہر سے رنگ کون سا نظر آئے گا؟ سفید۔ گلاس کا اپنا تو رنگ نہیں نا۔ آپ سرخ رنگ کا مشروب ڈال دیں، رنگ کون سا نظر آئے گا؟ آپ اس میں نیلا پانی ڈال دیں۔ اس کی مثال شیشے سے بھی آپ لے لیں۔ آپ نے جون سا لباس پہنا ہے، آپ اس شیشے کے سامنے آ جائیں، جو پہنا ہے وہی نظر آئے گا۔ اب گلاس میں جو مشروب ڈال دیں وہی رنگ آ گیا۔ یہ جو آپ کے گلاس کی مثال دی کہ جس رنگ کا پانی اندر ڈالا اس کا اظہار آپ کو نظر آ گیا، تو جس اللہ کی صفات کا ذکر آپ نے کیا اس کی صفت کا رنگ آپ کے اندر داخل ہو جاتا۔ اللہ عظیم ہے، صفت ہے اس کی۔ آپ کے اندر کام ایسے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہے، آپ کے اخلاق میں کریم والی باتیں آ جائیں گی۔ اللہ رؤوف ہے، نرم ہے، آپ کے اخلاق میں نرمی آ جائے گی۔ اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا، آپ کے اندر محبت کے جذبات جیسا ذکر ہوگا ویسی فکر بن جائے گی۔
یہ ہے یاد. اس کا پھر بڑا لمبا معاملہ آ جاتا ہے آگے، اس کو کہ شب برات بھی آ رہی ہے، تو کوشش کریں گے نا اس رات کو موضوع ایسا ہو کہ جس ذکر سے، محبت سے، موضوع کے اندر کی باتیں اس طرح ملیں کہ رات ساری اس کی محبتوں میں غرق رہیں. مزہ ہے نا، اللہ کی بات ہے نا، کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں. اب اس حدیث پاک کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں کہہ دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، نفس کہتے ہیں وجود کو. موت کے ساتھ بھی لفظ جوڑا جاتا، کل نفس، ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا. ذائقہ کس نے چکھنا ہے؟ ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر روح نے، ہر جسم نے موت کا ذائقہ چکھنا. تو ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کر. ایک مقام پر فرمایا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اسے یاد کر اپنے من میں، عاجزی سے، تنہائی سے. اور یہ ساری باتیں فرمایا تیرے میری یاد میں ہوں. کبھی سب کے سامنے یاد کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مجھے رو کے یاد کیا کر. جیسے تجھے کسی سے پیار ہوتا ہے تو یاد کرنے کی تیری ادائیں دیکھنے والی ہیں، تو تم مجھ سے پیار کر. تو پھر جیسے کسی سے پیار تجھے رلاتا ہے نا، کبھی میرا بھی پیار تجھے رلائے تو پھر تیرے کام ہو جائیں. ہم نے مکاری والا اللہ کو یاد کرنا. یہاں سینکڑوں میرے پاس خواتین و حضرات آتے ہیں، یہ جی بچہ بدنے کا پتر نہیں بنتا، وظیفہ دے دیں. جاب نہیں ملتی، وظیفہ دے دیں. گھر میں فاقہ ہے، وظیفہ دے دیں. بچہ پیدا نہیں ہوتا، وظیفہ دے دیں. وہ رزلٹ میں کامیاب ہو جائے، وظیفہ دے دیں. اچھا، جب وظیفہ دے دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھنا. جو آپ نے وظیفہ دیا وہ کتنے دن پڑھنا. تو میں کہتا ہوں کتنے دن بچے کی زندگی چاہیے جس کے لیے آپ آئے ہیں، اس کے لیے کتنے دن آپ زندگی چاہتے ہیں وہ اتنے دن زندہ رہے. نہیں وہ اللہ اس کو سلامت رکھے. میں نے کہا خدا کا ذکر وہ زبان پر سلامت نہ رہے، بس وہ مقصد تک ذکر کرنا ہے، مقصد حاصل ہو گیا، ذکر چھوڑ دیا. اس کو وفا کہتے ہیں. بول گئے نا اس بات کو. انور صاحب بھی آگے، حاجی انور صاحب آگے، اس کو وفا کہتے ہیں. یہاں کتنے لڑکے کسی کی محبت میں مارے مارے پھرتے ہیں جی. سانو نہر والے پولتے بلا کے وہ مر جاتے ہیں کہ شعر پڑھ پڑھ کے. کبھی وہ جی کسی کو دم کرا، وظیفے کر، نہروں دریاؤں میں جا کے وظیفے کر، چلے کر. کس لیے کر رہے ہیں؟ بجی وہ میرا رشتہ نہیں ہوتا. اچھا، چلے تو کرتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے. آپ نے کس کو پانا؟ بس جی وہ اللہ وہ بڑی ذات ہے، ہم نے تو بس ایک خواہش کا اظہار کیا. اللہ رلاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. رلاتا ہے نا. کیسے رلاتا؟ تو میرا نہیں نا بنتا، ٹھیک ہے، مار کھا اور جوتے کھا، گلیوں میں جا، بازاروں میں جا، محلوں میں جا، تیرے موبائل میسج چیک ہوں اور ذلیل ہو. جب کچھ نہیں ملتا برادری بھی ریجیکٹ کر دیتی، لوگ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ جو دوست ہوتے ہیں ظاہر محبت کسی کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی. وہ پھر کافی 2-4 سال تک جب محبت میں مار کھا لیتا، پھر 2 سال کے بعد اپنے دوستوں کو تلاش کرتا، ایک ہی پھر لفظ اس کی زبان پر ہوتا، سارے مفاد ختم ہو گئے، ملا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ہائے اللہ اب تو ہی رہ گیا. ہائے اللہ اب. اس وقت بھی اس کی رحمت کہتی بندے میں نے تو نہیں تجھے چھوڑا، تو نے چھوڑا تھا. تجھے میں نے پہلے کہا تھا یہ سب کچھ تیرے لیے کھیل ہے، تماشا، بچتے رہنا. تو نے کھیل کو ہی مقصد بنا لیا، بس یہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں جذب القلوب میں کہ ایک لڑکے کو محبت ہوگی بادشاہ کی بیٹی سے. جب محبت ہو گئی وہ چاہتا تھا شادی ہو جائے. وہ غریب تھا، یہ محل کی شہزادی تھی. وہ کسی کے پاس گئی، اس نے پوچھا ہاں بی بی کیا بات ہے؟ بتایا کہ ایک لڑکا ہے
میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی گر بتا دیں، کیا بتا دیں؟ گر بتا دیں۔ بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹی آپ یوں کرو، رشتہ لینے کے لیے اس لڑکے سے کہو کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ کیا کرے؟ بولیے نا، اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ اس کے ذکر کی اس علاقے میں دھوم مچ جائے۔ یہ دھوم مچتی مچتی تیرے محل تک پہنچ جائے گی، لوگ اللہ والا سمجھ کے آئیں گے، تیرا کام ہو جائے گا۔ طلب سچی تھی، دل صاف تھا، چل پڑے۔ وہ کسی علاقے میں چلا گیا، اللہ اللہ اتنی کی کہ محلے والے گواہی دینے لگ پڑے کہ اس جیسا کوئی نوجوان ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات مشہور ہوتی گئی، شہرت ملتی چلی گئی، کرتے کرتے علاقے کے لوگ آئے دم کرانے کے لیے، دعا کرانے کے لیے، شفا یابی کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے، دنیا تھی۔ محل تک بات پہنچی، اب مقصود اس لڑکی کو حاصل ہوا۔ سوچا وقت آ گیا، بن ٹھن کے نکلی، محبوب کو ملنے کا وقت آ گیا۔ واقعہ ایک ولی کامل نے لکھا، جب وہ دیکھا دنیا موجود ہے، وہ مرد کلندر لگا ہوا اس کی یاد میں، تو یہ چلتی چلتی اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کئی گھنٹے کھڑی رہی، اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ ہے کون۔ اس نے پوچھا مجھے جانتے نہیں ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا تجھے گر بتانے والی تمہاری محبوبہ آ گئی؟ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو گر تو نے بتایا تھا کہ میں تجھے لینا چاہتی ہوں، اور پھر میں نے کسی سے پوچھ کر کہا تھا اللہ کا ذکر کر، اتنا ذکر تیرا عام ہو جائے کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیری بات تیرا چرچا اتنا ہو جائے گا لوگ تجھے دیکھنے آئیں گے۔ میرا تو مقصود مل گیا، میں وہ ہوں جس نے تجھے یہ گر بتایا مجھے پانے کے لیے، مجھے پانے کے لیے۔ اب میں آ گئی ہوں تیرے سامنے۔ اس نے جواب دیا بی بی پہلے تو ہم تھے تیرے، پہلے ہم کس کے تھے؟ تیرے، سب کچھ تیرے نام پر کیا، تو نے ہمیں کوئی اور محلہ بتا دیا، بس اس محلے میں پہنچے محبوب نے اپنا کر لیا، ادھر سے فرصت ملے تو تجھے وقت دوں، ہم تو تیرے تھے مگر تو نے کوئی اور محلہ بتا۔ بس جب اس محلے میں پہنچے تو وہاں نظارے ہی ایسے تھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ہے سچی محبت، اللہ کرے ہمیں ہو جائے، ہماری زندگی کی خواہشوں میں یہ خواہش بن جائے کہ ہمیں اللہ سے محبت۔ علماء ڈراتے ہیں اللہ سے ڈرو، میں نہیں ڈراتا، میں نہیں ڈراتا، حافظ صاحب بھی ڈراتے ہیں ڈرو۔ بھئی کیوں ڈریں بھئی؟ اللہ کیا ہے؟ کس شے سے ڈریں؟ ڈریں اس سے جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، بھئی مار نہ دے۔ ڈریں سانپ سے، بچھو سے، بھئی ڈانگ نہ مار دے۔ اللہ سے کیوں ڈرنا بھائی؟ آپ کی فطرت میں ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ وہ ٹیچر ہے، پڑھائی بڑی زبردست، کمال کا لیکچرار، پھینٹی بڑی لگاتا ہے، بچہ جائے گا؟ بولیے نا، آپ کے منہ ہلنے چاہیے، اتنے پکوڑے کی طرح نہ بیٹھیں۔ آپ بھی اللہ کے گھر میں آئیں تو وہ بولنے آئے ہیں یا سننے آئے ہیں؟ بولیے بچہ جائے گا؟ بھلے وہ FSC کر رہا۔ آپ کہیں جی مثلا یہ کہیں جی ایک استاد ہیں ماشاءاللہ ہیں بڑے پڑھاتے کمال کا، لیکن ایک ہے ان کو کچھ نہ کچھ کھلا کے ہی واپس بھیجتے ہیں بچے کو۔ بچے جائیں گے؟ آپ سارے چل پڑیں کہ چلو بیٹا تم بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں۔ تو جب آپ نے دونوں مثالوں کو سمجھ لیا، اب بتائیے، وہ تو کہتا میری ذات کے اولیاء سب نے لکھا خبردار اللہ کا خوف لوگوں کو مت بتاؤ۔ خوف جب نہیں آتا نا، سارا قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ یہ کتنے بے نمازی نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی؟ بولیے نا، جمعے نہیں ہوتے، 15 اسپیکر پہ جمعہ ہو رہا، پھاڑ پھاڑ کے گلے بول رہے ہوتے ہیں، نہیں بات ہی کوئی نہیں۔
تو جب اثر ہونا ہو ایک بات سے ہو جائے، کسی بھی بات سے ہو جائے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی فیاض صاحب؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کے ساتھ محبت، مجنو کی بات آتی نا، بڑی سنائی جاتی کہ مجنو گزرا نمازی کے آگے سے، اس نے سلام پھیرا، گلا پکڑ لیا، تو نے میری نماز خراب کر دی، تیرا کھانا خراب، تجھے پتہ نہیں تھا؟ اس مجنو نے پوچھا تو اللہ کا عاشق ہے؟ الحمدللہ۔ اس نے کہا میں ایک کالی عورت کا عاشق ہوں، میں جا رہا تھا، ہر طرف مجھے اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں وہی ہے، جدھر دیکھتا ہوں وہی ہے، تو اسے تکتے تکتے تو نظر مجھے نہیں آیا۔ اس کی محبت نے مجھے اتنا پاگل کر دیا کہ تو نظر نہیں آیا، اور تو اس کا عاشق ہو کے اس کے جمال میں غرق ہو کر مجھے کیسے تک لیا؟ صحیح بخاری میں جب جبریل امین نے پوچھا نا حضور احسان کیا ہے، مل احسان یا رسول اللہ، آپ کا عمدگی، جس کا اردو میں معنی کمال کی عمدگی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس میں اتنا گم ہو کے نماز پڑھ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تیری فنافیت کا یہ عالم ہو، نماز پڑھ اور اتنا گم ہو جا کہ جس کی پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے ہماری ایسی نماز؟ پیار سے بولیے۔ نماز پڑھتے ہوئے موبائل کے سٹیٹس یاد آتے ہیں نا، نماز کے بعد دیکھنا چاچو ماموں فلاں نے بھیجے کہ نہیں بھیجے، بولیے۔ تو فرمایا میرا تو بن، تو میرا بن کے تو دے، میرا ہو کے تو دے۔ مانگتا کیا آپ سے بتائیے ذرا، کتنے ساعتیں ہوتی ہیں؟ 24 گھنٹے۔ کتنے؟ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ ذرا کاؤنٹنگ کر لیں، اتنی دیر میں آپ موبائل دیکھ لیں، کاؤنٹنگ ہو رہی تھلے۔ اب آپ بتائیں ایک 5 وقت کی نماز کی شمار کر لیں، میرا خیال ہے 45 منٹ کل بنتے ہیں، 45 منٹ ہو جائیں گے، 50 کر لیں، گھنٹہ بھی نہیں بنتا، اتنا وقت وہ آپ سے مانگتا۔ میں نہیں کہتا وہ اتنا مانگتا، میرے اوپر نہ فتویٰ لگانا۔ پیار میں بندہ ہو مست تو اپنے محبوب کو وہ ہر لمحے یاد کرتا، واش روم میں چلے جائے وہاں بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچی محبت والے کچے ڈھول کرتے ہیں نا۔ میں تو نہیں کہتا 45 منٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب لیلا کی شادی ہو گئی تھی نا، زلیخا کی، ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ جذب القلوب کے مؤلف لکھتے ہیں وہ قریب نہیں آتی تھی۔ بڑے دن گزر گئے، فرمایا اب زلیخا محبت کٹ گئی، میں تھا مجھے پانے کے لیے، کیا تو نے نہیں کیا؟ تو آج مجھے دیکھتی بھی نہیں، ایک وقت تھا تکتی تھی مرتی تھی، اب سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، گھنٹوں بیٹھا ہوتا ہوں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتی۔ محبت کٹ گئی۔ زلیخا نے کہا یوسف محبت نہیں کٹی، بات دراصل یہ تھی کہ جب تک آپ کی بنی نہ تھی تب تک ایک ہی آپ کے جمال کو دیکھ کے میرا تصور بنا تھا، میرے یوسف جیسا کوئی نہیں، میرے یوسف جیسا۔ جب شادی ہو گئی آپ کی بن گئی تو حال یہ بن گیا کہ جب تک شادی نہ ہوئی تھی تب تک صرف آپ کو دیکھا تھا، کسی اور طرف دھیان ہی نہیں تھا، جدھر جاتی تھی میرا یوسف، جدھر جاتی میرا یوسف۔ جب شادی ہو گئی تو پہلی رات تھی، وہ پہلی شب تھی جب جمال حق والے نے پردہ ہٹا کر مجھے اپنا جلوہ دکھایا۔ شادی سے پہلے فقط آپ کو دیکھا تھا، اور شادی کے بعد پہلی شب آئی، تب تک میرا عقیدہ تھا میرے یوسف جیسا کوئی نہیں۔ جب آپ کی بنی اس رات مجھے مولا نے اپنا جلوہ دکھایا، تب سمجھ آئی میں غلطی پر تھی، یوسف جیسے تو کئی ہوں گے، میرے مولا جیسا کوئی نہیں، اس کے جمال جیسا کوئی نہیں۔
اس کے حسن مطلق جیسا کوئی ادھر دیکھے تو صحیح. گلاب کا پھول توڑ کے دینے والوں، گلدستے بنا بنا کے کسی کو سیلیبریشن پر گفٹ دینے والوں، کبھی پھول والے کو بھی تو دیکھو. بندہ کیا کرتا ہے؟ آئی لو یو، پھول لے کے جاتا ہے، یہ میرا تحفہ، میری نظروں میں تم جیسا کوئی نہیں. وہ بھی مسکرا کے کہتا بڑا ظالم ہے، میرے ہی پھول توڑتا ہے اور توڑنے والا بھی میرا، اور جس کو دینا وہ بھی میرا. بندہ میرا پھول توڑتا، میرے بندے کو دیتا، تیری تو شے ہی کوئی نہیں. تو میرا بندہ بن کے میرا بندہ میرے باغ توڑے. ایک وقت تھا نا 31 مارچ کو رزلٹ آتا، سارے باغ میں پھول پھول لوگ بچے اتار لیتے تھے. اب تو باغ والے بھی بڑے سیانے ہو گئے. تب رزلٹ والوں نے سسٹم ہی بدل لیا، نہ وہ بہار رہی نہ وہ باتیں رہی. تو میرا بندہ پھول بھی میرا توڑے. اب ذرا سنتے جائیے، بندہ بھی میرا اور پھول کس کے؟ میرے. اللہ فرماتا میرے پھول اور میرا بندہ، جس کو دینے جانا وہ کس کا؟ میرا. موسم کس کا؟ میرا. وقت کس کا؟ میرا. عجیب بات ہے، میرا بندہ میرے باغ کے پھول توڑے میرے بندے کو دینے جائے. تو بندہ تو میرا کیوں نہیں بن جاتا؟ وہ جس کو میں نے بنایا، جس کو پھول کا گلدستہ بنا کے دے رہا ہے، اس پر تو مرتا ہے. تو یہ تو سوچ جس نے اس کو بنایا ہوگا وہ کیسا ہے. تو ایک مادی عشق کے پیچھے پھرتا، ایک زوال والے جسم مجسم پیکر کے پیچھے پھرتا. تو میرا بن جا. کیا فرمایا؟ میرا بن جا. تو پتہ چلا کہ اس کی یاد من سے کرو تن سے کرو، اسے اچھا لگتا. ایک بات میں پیچھے جمعے مکمل کر چکا ہوں، اور اب ذرا اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی سماعت کیجئے اور بات کو ڈوب کر آپ سماعت کیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ملائکہ ایسے ہیں جو زمین پر تلاش کرتے ہیں. زمین پر تلاش کرتے ہیں. کس کی تلاش کرتے ہیں؟ اہل ذکر، ذکر کرنے والوں کو. یعنی تاجروں کو تلاش نہیں کرتے، عاقلوں کو تلاش نہیں کرتے، عابدوں کو تلاش نہیں کرتے، سیاستدانوں کو تلاش نہیں کرتے. وہ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ ذاکروں کو تلاش کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں. اب اس حدیث کو یلتمسون اہل ذکر تک میں نے ابھی چھوڑا. وقت ملا تو میں اگلا جمعہ پھر یہ آگے مضمون لگاؤں گا، نہ ملا تو پھر کسی اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ. اب ذرا غور سے اس بات کو سماعت کیجیے. حدیث ایک ہے اور یہ بخاری مسلم صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں، الفاظ ان کو اس انداز سے آپ کو بیان کروں کہ ہر لفظ آپ کے لیے واضح ہو جائے. سب سے پہلا لفظ ہے یطوفون. سیاحین بھی آتا ہے، یطوفون بھی آتا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے کہ وہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، تلاش کریں. یطوفون طافا، طافا سے نکلا. طافا کہتے ہیں طواف کرنا، چکر لگانا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں. ہر بندہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے زندہ. آپ کہتے ہیں جی میں نے اس بندے سے پیسے لینے، تو آپ کا مقصد ہے اس سے پیسے لینے جانا. آپ کہتے ہیں جی بچے کو ایڈمیشن دلانا، میں نے بچے کو ساتھ لے کے جانا. بچے کو ایڈمیشن دلانا آپ کا مقصد. آپ کے بچے کی شادی ہے جی، بچے کی شادی مقصد. بیگم کو لانا جی، بیگم کو لانا آپ کا مقصد. یعنی کوئی زندگی کا ایک لمحہ آپ کا کسی نہ کسی طلب، مقصد، ہدف کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے؟ آپ جاتے ہیں، آپ اپنا کام کر کے واپس آ جاتے. حدیث مبارکہ کہتی ہے یطوفون فی الطرق،
وہ جو ذکر والے ہیں ان کی تلاش میں نکلتے ہیں. باری تعالیٰ کون جاتے ہیں؟ فرمایا میرے فرشتے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی کی تلاش میں جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ملائکہ کا آپ کو تلاش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ہے تو بنتا، وہ تو ہیں عرشی، آپ ہیں فرشی. عرشی رہیں وہاں، فرشی رہے یہاں. آپ کو کہا جاتا ذکر کریں، فکر کریں. آپ بھی فرشیوں سے اوپر بلندی کی پرواز روحانی کرتے کرتے سلوک کے مراحل طے کرتے عرشی بن جائیں. وہ جو لامکان میں رہتے ہیں وہ کس کی تلاش میں آ رہے ہیں؟ ذکر والوں کی. اور کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مجالس میں، محافل میں. تو تلاش کرنے والے عرشی، تلاش کرنے والے عرشی. اب عرشیوں کو اللہ پاک نے ذکر کرنے والوں کے پاس بھیجا کیوں؟ اب ذرا اس سوال کا جواب نوٹ کیجئے. کوئی مقصد. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کا زندگی کا اس کوئی اور مقصد ہے سوائے اللہ کی یاد. تلاش کی جا رہی ہے ان کی جو کھاتے بھی ہیں، جو پیتے بھی ہیں، جو شادی بھی کرتے ہیں. درجہ ان کا بڑا اور بڑے درجے والے چھوٹے درجے والے کی تلاش کر رہے ہیں. یہ نوٹ کریں آپ ذرا، اس بات پہ غوطہ زنو. سوال کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ بھائی ملائکہ نوری ہیں تو نوریوں کے کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پیچھے جانا؟ گلیوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں. تو اللہ کے ملائکہ لامکاں چھوڑ کر زمین پہ آتے ہیں. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ وہاں محفل ذکر والوں کی تلاش کر رہے ہیں. پھر اللہ پاک نے حدیث پاک کے الفاظ یطوفون، وہ ایک بار نہیں آتے، وہ پھیرے پہ پھیرا لگاتے رہتے ہیں. وہ پھیرے پہ پھیرا، طواف کہتے ہیں بار بار چکر لگانے کو. تو باری تعالیٰ تیرے ملائکہ کا ان فرشتوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اب یہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ کہ اگلا بھی بھول گیا تاکہ میں بات آگے چلاؤں. بولیں بھائی عرشی مخلوق، اس کا کوئی آپ سے واسطہ ہے؟ اس کی کوئی شادی ہوتی؟ کھاتے پیتے ہیں؟ کوئی ہے کام؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے ملائکہ کو آپ کی تلاش کی ضرورت کیوں؟ بتائیے ذرا، بولیں. آپ نے کوئی پیسے دینے ان کو؟ بولے نا. روٹی کھلانی آپ نے، شادیاں کرنی، وہ تو پاک ہیں. تو جب پاک ہیں تو ان کا آپ سے لنک کیوں؟ یہ ہے میرا سوال. اب آئیے جواب قرآن سے لیتے ہیں. ملائکہ کا لامکان سے اتر کر فرشتوں کو تلاش کرنا، گلیوں میں تلاش کرنا، محلات میں تلاش کرنا، مجالس میں تلاش کرنا کیوں؟ آئیے سب سے پہلے وہ جب فرد بشر بن رہا تھا، آدم علیہ السلام جب جسم بن رہا تھا نا، تو ملائکہ دیکھ رہے تھے. تخلیق تن بن رہا تھا، باڈی بن رہی تھی، ملائکہ دیکھ رہے تھے. اس کے اجزاء، مٹی، پانی، کیچڑ، بودار، کنکھناتی مٹی، بودار مٹی، آواز دینے والی مٹی، یہ سارے 7 اجزاء قرآن نے کئی مقامات پر بیان کیے. ملائکہ دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مٹی اس کے اندر جا رہی ہے تو مٹی بندے کو میلا کرتی، یہ تو میلا ہوگا. پھر اس میں پانی ڈالا، فرشتوں کو اندازہ ہو گیا تھا پانی کے اندر بہاؤ ہوتا، یہ پھسل جائے گا. پھر ان کو گوندا، پانی پڑا رہے تو آپ دیکھتے نہیں بودار کیچڑ بن جاتا. یہ کیچڑ، اس کا تصور دیکھ کر ملائکہ نے دیکھ لیا تھا اس کے اعمال بودار ہوں گے. مٹی کو بھی دیکھ لیا، پانی کو بھی دیکھ لیا، اور بودار ہونا بھی دیکھ لیا. آپ دیکھتے ہیں نا دیہات میں بچے ایک پیڑا اٹھا کے دیوار پہ زور سے مارتے، اس کو کہتے ہیں من طین لازب، چمٹ جانے والی مٹی. ملائکہ کو پتا تھا کہ یہ خواہشات کے ساتھ چمٹ جائے گا. پھر آپ گھڑا لینے جاتے تو کیا کرتے؟ ٹھوک کے چیک کرتے کہ نہیں؟ کیا چیک کرتے ہیں؟ بول گئے نا، پکا ہے یا؟ فرشتوں کو پتا تھا یہ آگ میں پک کے آ رہا ہے، یہ بولے گا. آپ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مکہ مار دیں، بولتے ہیں نا، کیوں مارا مکہ؟ ایویں حافظ بشیر صاحب کسی کو ایک سنا مار دیں تو آپ پوچھیں گے نا حافظ جی خدا دا خوف کرو، تمہیں داڑھی رکھی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ ملائکہ کو پتا تھا یہ ساری تجاویز ملائکہ دیکھ چکے تھے.
تب بولے. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لیں. فرما پوچھو. پوچھا یہ کیا بن رہا؟ فرمایا میرا خلیفہ، جو تو باڈی بنا رہا ہوں یہ میرا نائب بنے گا. تو عرض کیا اگر اجازت ہو تو اگلی بات پوچھ لیں. پوچھو. ملائکہ نے وہ ساری بات بیان کر دی. اس میں مٹی بھی ہوگی، کام مٹی والے کرے گا، پانی ہوگا پھسل جائے گا، بودار ہوگی، اس کے اعمال بودار ہوں گے، یہ چمٹ جائے گا، وہ بھی بیان کر دیا. یہ بولے گا. تو باری تعالیٰ یہ اس طرح کے اجزاء سے جو ہمیں خلیفہ نظر آ رہا ہے وہ تو لاٹ اٹھا کے خون خرابہ والا نظر آ رہا ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. باری تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا، لٹ اٹھا کے خون خرابے والا نظر آتا، رحمت والا فساد والا اس سے باز آنے والا نظر نہیں آتا. تو قربان جائیں تیرے فرمان پر خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات ملائکہ نے کر دی. اللہ نے بحث نہیں کی. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں کہ جس کا تن بنا رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہوگا کیا. بحث نہیں کی. فرشتے چپ ہو گئے. چپ ہو گئے. اللہ پاک نے نور معرفت اندر ڈال دی. جب نور معرفت اندر ڈال دی تو ملائکہ دیکھتے ہی سر بسجود ہو گئے. کہنے لگے تن دیکھا تھا، آئینہ یہ نظر آیا، اب پتا چلا محبوب کا جلوہ اس بندے کے اندر ہوگا. یہ بات مکمل کر کے اللہ پاک نے ایک بار ملائکہ بنانے سے بنا دیے. جب بنا دیے فرمایا قیامت تک میرے محبوب کے غلام آئیں گے، ان کو بازاروں میں دیکھنا، گلیوں میں دیکھنا، محلوں میں دیکھنا، جدھر جاؤ میرے عاشق تمہیں ذکر خدا کرتے نظر آئیں گے. اس لیے ان کو تیار کر کے رکھا کہ جو کہا تھا وہ دیکھنا. میں نے سچ کہا تھا نا کہ یہ میرا ذکر کرے گا، یہ میری یاد میں رہے گا. تو یاد کا منظر دکھانے کے لیے ملائکہ کو فرمایا جاؤ میرے یاد والوں کو دیکھاؤ. لکھتے نہیں ہیں کہیں آپ یہ غلط میں نہیں، جنہیں وہ ثواب لکھتے نہیں. حدیث پاک میں آتا وہ محفل میلا ذکر کی، اللہ پاک کی ذکر والی مجالس دیکھتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں. انہوں نے کیا لکھنا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا خوش بخت ہے بندہ، ہے فرشی، بندہ فرشی ہے مگر تلاش اس کی کون کر رہے ہیں؟ عرشی. تو تلاش عرشیوں کو کیوں لگایا؟ فرمایا میرا جو ہوگا نا وہ میری لاج رکھتا ہو، اسے صرف مجھ سے محبت ہوتی. اس لیے آقا فرماتے کہ یہ ایک بار نہیں آتے، یہ گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، یہ طواف کرتے رہتے. اب سوچنے کی بات، آپ خانہ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ایک طواف ہوتا. طواف اس کا کرتے ہیں نا کہ جس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. ملائکہ کے بارے میں آتا یہ طواف کرتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، محلے میں. تو ہم تو جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے. تو اللہ نے فرمایا ملائکہ کو کہ جو میرے عاشق ہو گے نا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی گلیوں کا طواف کیا کرو. اب وہ گلیوں میں آتے ہیں، محلوں میں آتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں. کون آتا؟ ملائکہ آتے ہیں. تو ملائکہ کن کے پاس آتے ہیں؟ اللہ کی یاد والوں کے پاس آتے ہیں. تو اللہ کی یاد والے تو بہت پھر رہے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے یہ واقعی اللہ والا، یہ اللہ والا نہیں؟ بڑے داڑھی والے، جبے کبے والے کیسے سمجھے؟ اس کی ایک مثال بات آپ کی ذہنوں میں بٹھا کے ختم کرتا ہوں بات. گاڑی کی جب ڈرائیونگ سیکھنی ہو پہلے بغیر ڈرائیونگ سیکھے کوئی گاڑی چلا سکتا؟ پولیس والے چلانے دیں گے. دوسرے ملک کی بات کریں، ہمارے ملک میں تو کلو خیر ہی ہے جی، چلانے دیں گے. ہوائی جہاز میں آپ نے کخ نہیں سیکھا تو آپ جہاز جا کے بس سٹارٹ کر دیں، چلا لیں گے جی. وہ کیا کریں گے؟ آپ کی ٹریننگ کریں گے. بھلے آپ کے پاس سند ہو یا نہ ہو، آپ کہتے ہیں یہ چابی پکڑ، یہ گاڑی ہے ڈیزل گاڑی کا ذرا اور طریقہ ہوتا ہے، وہ ہیٹر لیتی. پیٹرول والی اور طریقہ ہوتا. وہ جاتے ہی پیٹرول کی گاڑی سلف لگا کے سٹارٹ ہو جائے گی. یہی حال ڈیزل کی گاڑی میں میں سٹارٹ نہیں ہوتی، وہ ڈیمانڈ کرتی. تو آپ پوچھیں گے بابا تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی؟ بس جی وہ پتہ یوں کریں سٹارٹ ہو جاتی. بھلے اس کے بعد 10 اسناد ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کوالٹی پریکٹیکل سے معلوم ہوتی. کہیں گے کہ نہیں؟ کوالٹی پریکٹیکل سے. جب پریکٹیکل نہیں کیا تو سندیں کیا کرنی؟ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جس طرح کوالٹی کا تم سرٹیفکیٹ دیکھتے ہو تو اس کو اہل سمجھ کر دیتے ہو.
بھائی اہل ہوگا تو سرٹیفکیٹ دیں گے، تو جو اہل ہی نہ ہو. یہ بڑی ایک عبارت چلی تھی، اہل اور نا اہل. اہل کو گاڑی پہ بٹھاتے ہیں تو نظام قدرت کیا فرمایا، بندے تو اپنے لیے تو اہل تلاش کریں اور میرے اہل کے لیے تیرا سوال ہو. قرآن پڑھیے، فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر. ذکر بڑے کریں گے مگر ہر ایک کے پاس نہیں جانا، جو ذکر کا اہل ہوگا اس کے پاس جانا. جو ذکر کا، اور حدیث کے الفاظ وہی آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں یلتمسون اہل الذکر، جس کا ذکر بولے کہ واقعتاً یہ ایسا ہے کہ اس کی مجلس میں آنا چاہیے. نا اہل ذکر بڑے کرتے ہوں گے، یہی وجہ خوارج کی باتیں بڑی آتی تو لوگ الجھ جاتے ہیں. تو فرمایا لوگو کتنے خوش نصیب ہو کہ تم فرشی ہو اور عرش والے تمہاری گلیوں کا طواف کرنے آئے. کتنے خوش نصیب ہو کہ حضور کے غلام بنا دیے گئے اور تمہارا ذکر کرنے کی دیر ہوتی ہے، اوپر سے رحمان اپنے مہمان بنا کے بھیج دیتا، جاؤ میرے عاشقوں کو تلاش کرو. اور تلاش کن کو کرو؟ جو ذکر والے ہوتے ہیں. تلاش کون کر رہا ہے؟ عرش والے. اور عرش والے ایک بار نہیں آتے، آقا فرماتے پھرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں. اور پھر پھرتے پھرتے آخر میں وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ ہاں محفل کو پا لیتے ہیں، مجلس ان کو نظر آ جاتی، تو پھر دوسروں کو آواز دیتے ہیں. حدیث میں نے ابھی پوری نہیں سنائی، حدیث کا صرف ایک آیت سنائی. آواز دیتے ہیں، وہ ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آواز دے کے دوسرے ملائکہ کو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، جو تم چاہتے تھے وہ یہاں موجود ہے. اللہ پاک ہماری تن اور من کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.